بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان جاری ہے۔ اصل تو اندر کی کامیابی ہے۔ ایمان اندر کی چیز ہے۔ ایمان کی مثال ریل کی ٹکٹ کی طرح ہے۔ نیکیاں چاہے بغیر ایمان کے لاکھوں لے جائے، لیکن بغیر ایمان کے نیکیاں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی۔ اب لوگوں کو اسی پر تعجب ہوتا ہے کہ اتنی ساری نیکیاں اور خوبیاں لے کر گئے اور پھر بھی جائیں گے جہنم میں۔ غیر قومیں بڑے بڑے نیک کام کرتی ہے، بڑے بڑے ہسپتال قائم کرتی ہے، بڑے بڑے شاہ راستے قائم کرتی ہے، بڑے بڑے باغ بناتی ہے اور لوگوں کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ کل قیامت کے میدان میں وہ سوچیں گے ہم نے اتنے بڑے بڑے خیر کے کام کیے اور پھر بھی ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان، اس میں بہت سے ایسے غریب ہیں کہ جنہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا مگر ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ بس میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری نیکیاں اور اعمال ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ اس کی مثال ریل کی ٹکٹ کی طرح ہے۔ آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، آپ بڑے سیٹھ صاحب ہیں اور چیکر آیا، اس نے کہا ٹکٹ دکھائیے۔ سیٹھ صاحب کے پاس ٹکٹ نہیں تھی یا گم ہو گئی تھی۔ سیٹھ صاحب کہنے لگے ارے کیا ٹکٹ لگائیے، معمولی سا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر کچھ چھپا ہوا ہے اور اسی کے پیچھے پڑے ہو، کیا کروں گا؟ معمولی سے کاغذ کی چٹ دکھا کر دیکھو میرا بیڈنگ کیسا ہے، کتنا قیمتی ہے۔ چیکر کہہ رہا یہ سب باتیں چھوڑو، ٹکٹ دکھائیے۔ ارے بولے دیکھو میرا کمبل کتنا شاندار ہے، میرا سوٹ بوٹ دیکھو کتنا شاندار ہے، یہ گھڑی میں نے راڑو اور کتنی رولیکس، کتنی قیمتی گھڑی پہن رکھی ہے، یہ سب دیکھو۔ بولے کیا ٹکٹ لگا رکھی ہے؟ ٹکٹ چیکر کہے گا ٹکٹ ہے تو بتلائیے، اگر ٹکٹ ہے تو سارا سامان ٹھیک ہے، ٹکٹ نہیں ہے تو آپ کو سامان کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ بس حشر کے میدان میں بھی ایمان کی وہ قیمت ہوگی کہ بڑی بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے اچھے کارنامے لے کر لوگ آئیں گے، لیکن ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی ساری نیکیاں اور سارے نیک اعمال وہ اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے، کچھ کام نہیں۔ نماز میں سستی کرنے والے کا اجر ہٹا دیا جائے گا، وہاں ساری کے ساری نیکیاں دری کے دری رہ جائیں گی۔ اگر ایمان اور نماز میں کمزوری رہی تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہوگی، تو وہاں وہ بھی معین اور مددگار، ایک نیکی اگر ہوگی تو وہ نیکی کام میں ضرور آئے گی، لیکن وہ جہنم سے اور عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ابو جہل کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، وہ چیخ رہا ہے، حال پوچھا، اس نے بتایا مجھے عذاب ہو رہا ہے، اور پھر کہا صرف نہیں، ابو جہل نہیں، ابو لہب حضور کا چچا تھا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا عذاب میں چیخ رہا ہے۔ اس نے پوچھا یہ چیخیں کیسی ہے تمہاری؟ بولے مجھے کفر کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے،
لیکن صرف عصر کے وقت تھوڑی سی میرے اوپر سے آگ ہٹائی جاتی ہے اور ذرا سی ایک رتی کے برابر تھوڑی سی آگ کی گرمی کم کر دی جاتی ہے اور مجھ سے یوں کہا جاتا ہے کہ عذاب تیرا ٹلنے والا نہیں ہے، لیکن بس تو نے میرے نبی کی پیدائش پر خوشی میں ایک باندی کو آزاد کیا تھا، یہ اس کے طفیل میں ہم تھوڑی سی تیرے عذاب میں راحت دے دیتے ہیں۔ جیسے بہت بھاری بیماری ہو، اس کا کوئی علاج نہیں، تو کوئی دوا سے ذرا سی تکلیف میں راحت ہو جاتی ہے، اس طرح عذاب بھی ٹلتا نہیں۔ لیکن اس نے چونکہ ایک نیکی کی تھی جو اللہ کو پسند آئی تھی، اور وہ بھی حبیب خدا کی محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی تھوڑی سی راحت، اللہ تعالیٰ اس پر تھوڑی سی راحت کر دیں گے۔ ظاہر میں کوئی چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب ایک نہ ایک دن برباد ہونے والے ہیں، جبکہ ان کے اندر کی اچھائی پیدا نہ ہو جائے، اور اندر کی اچھائی وہ اندر کا ایمان ہے۔ اسی چیز کی تبلیغ میں محنت کرائی جاتی ہے کہ انسان کے اندر کا ایمان ٹھیک ہو جائے۔ بغیر ایمان کے نیکیاں، اس کی مثال ایک دوسری بھی سمجھو کہ سوراخ کیا ہوا لوٹا، آپ نے اس میں پانی بھر لیا اور آپ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اب حاجت سے فارغ ہوئے، اب ضرورت کے وقت دیکھا تو لوٹا تو خالی ہے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ میں نے تو بھرا تھا پورا لوٹا۔ ارے بھائی اس میں سوراخ تھا۔ بس اسی طریقے سے بغیر ایمان کے کی ہوئی نیکیاں کتنی بھی آپ بھر لو، لیکن وہ سوراخ والے لوٹے کی طرح ہے۔ قیامت کے دن آدمی سوچتا رہے گا کہ میری نیکیاں سب کہاں بہہ گئی، وہ ساری نیکیاں پھٹے ہوئے جیب میں تھی، تو شیخیاں بگارتا پھرتا تھا، تیرے اندر تکبر بھی تھا، کفر بھی تھا، اور اسی کی آڑ میں تو اپنی بڑائیاں جتاتا پھرتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا مدرسے سے عالم بنا، فارغ ہوا، عالم کی سند لی، لوگوں نے کہا حضرت بیٹے کا بیان رکھ دیجئے، کہا ٹھیک ہے، بہت بڑا مجمع جمع کیا، بیٹے نے بڑا شاندار بیان کیا، نیا نیا عالم فارغ ہو کر آیا تھا، شاندار بیان کیا، لیکن بیان کا مجمع پر کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ اخیر میں حضرت تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک جنہیں کہا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے، بس مجمع کے سامنے اتنا کہا، میں نے صبح کے استعمال کے لیے برتن میں دودھ رکھا تھا، برتن کو ڈھانکنا بھول گیا، صبح جب دیکھا تو بلی سارا دودھ پی گئی۔ بس اتنا کہا تھا کہ پورا مجمع چیخ چیخ کر رونے لگا، آہے پکاریں جاری ہو گئی۔ صاحبزادے کو بڑا افسوس ہوا کہ میرے اس زوردار بیان کا مجمع پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ابا حضور نے ذرا سا قصہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو مجمع کی کیفیت ہی بدل گئی۔ یہ حضرت کے اندر کا اثر تھا۔
کیوں کہ حضرت جو بات کہہ رہے تھے وہ اندر سے دل کی بات تھی کہ دودھ سے مراد نیکیاں تھی اور صبح کی فکر سے مراد آخرت تھی، مراد اخلاص کا ڈھکن ہے۔ اس ڈھکن کے بھولنے پر بلی آئی اور سارا دودھ چٹ کر گئی۔ بلی سے مراد شیطان ہے، شیطان نے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، اور جب آخرت میں ضرورت رہی تو نیکیاں تو باقی نہیں رہی، شیطان نے ساری برباد کر دی۔ اپنی انا کی وجہ سے، اپنی خود غرضی کی وجہ سے، اپنی شہرت کی وجہ سے ساری نیکیاں تمہاری برباد ہو جاتی ہے۔ تو جب خدا کی بارگاہ میں انسان جائے گا تو حسرت سے دیکھے گا کہ وہ ساری کی ہوئی نیکیاں اخلاص اور ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے شیطان نے ساری میری برباد کر دی۔ تو انسانوں کو جماعتوں میں نکلوا کر بنیادی چیزوں پر محنت کرائی جاتی ہے کہ بنیاد ٹھیک ہوگی تو پھر اگر چھوٹا سا بھی خیر کا کام انسان کرے گا تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ دوسروں کی صحیح نیت سے خدمت کرے گا جس خدمت کے اثرات بہت بہتر ہوں گے۔ حضرت جی ایک بات فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی انسان کسی کی خدمت کرے، مثلاً وہ کھانا ہی کھلائے، تو اس کھلانے پر بھی کوئی دعا نہ کرائے، اگر کھلا کر دعا کرا لی تو پھر وہ خاص فائدہ جو مرتب ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ لا ارید منکم جزاء ولا شکورا، یہ صحابہ کی صفات تھے کہ وہ کھلاتے بھی تھے اور نیت نہیں رکھتے تھے کہ کوئی شکریہ کہے یا جزاک اللہ کہے، نہیں ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں، بدلہ تو ہمیں اللہ دے گا، نام شکر چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا یہ حال ہو جائے کہ وہ گالیاں دے پھر بھی اب ان کو کھلانا نہ چھوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کھانا کھلایا کرتے تھے تو منافقین کہا کرتے تھے کہ انہوں نے ہم کو جادو کا کھانا کھلا دیا، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانا چھوڑ دیا؟ نہیں، کہنے والے کہتے رہیں، اللہ کے نبی تو برابر کرتے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اخلاص یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ آخرت میں خدا سے لینے کے انتظار میں وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ موت آئے گی ایمان پر، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ سنو میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی، ان کا ساتھی جا رہا تھا۔ اس زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا، پورے علاقے میں ایسا قحط تھا کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو، مال والوں کو کہا کرتے تھے اپنا مال، قحط کا زمانہ ہے، غریبوں پر خرچ کرو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ دے گا۔ یعنی آخرت میں اس کا بدلہ لینے کی نیت سے غریبوں پر خرچ کرو۔ تو مالداروں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ اب یہ ساتھی غریب تھا، موسیٰ کے ساتھ جاتے جاتے راستے میں